5 گناہ رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جوانوں، آج ہمارے گناہوں نے ہماری طرف آتے ہوئے رزق کو ٹھکرا دیا۔ کس نے ٹھکرایا؟ ہمارے گناہوں نے ٹھکرایا۔ ہم وہ بد نصیب لوگ بن گئے جو خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تقدیر کے دروازے بند کر چکے ہیں۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو آسمان سے برکتیں نہیں لعنتیں برستی ہیں۔ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے، اور زمین اپنے خزانوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رزق صرف دولت کا نام ہے، رزق جو ہے نا صرف مال کا نام ہے، پیسوں کا نام ہے۔ نہیں میرے بھائی، رزق صرف دولت یا روٹی کا نام نہیں، بلکہ سکون، عزت، صحت، پیار، محبت، راحت سب رزق کے ہی روپ ہیں۔ یہ جو عزت ہے نا، یہ بھی رزق کا روپ ہے۔ یہ جو پیار محبت ہے، یہ جو سکون ہے، قلبی سکون ہے، یہ سب رزق کے روپ ہیں۔ اور جب بندے کا دل سیاہ ہو جائے، جب بندے کا دل کالا ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ رزق چھین لیتا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے پھر سکون بھی چھین لیا جاتا ہے، پھر روٹی چھن جاتی ہے، پھر کپڑا چھن جاتا ہے، یہاں تک کہ عزت بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سکون، قرار، دولت، روٹی، کپڑا سب نعمتیں چھین لیتا ہے، کیونکہ جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ خدا واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال کا زہر اتنا پھیل چکا ہے کہ رزق ہم سے دور بھاگنے لگا ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں کہ صبح و شام دن رات محنت کرتے ہیں، مگر پھر بھی پوری نہیں پڑتی، پھر بھی روٹی مشکل بن گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اے انسان، جب تیرے سجدے دکھاوے کے بن جائیں، تیری زبان فحش ہو جائے، تیری آنکھیں گناہوں میں ڈوب جائیں، تو پھر دعا کے ہاتھ بھی خالی لوٹتے ہیں۔ دعا سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، قبولیت کا دروازہ کھٹکھٹانا تو رہی دور کی بات۔ جب اندر میں آ جاتی ہے نا، جب سجدے دکھاوے کے بن جائیں نا، جب زبان فحش ہو جائے، تیری آنکھیں گناہوں میں ڈوب جائیں، تو پھر دعا کے ہاتھ بھی خالی لوٹتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قوم گناہوں میں ڈوب جائے، جب قوم گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے تو ان کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی سزا گنہگاروں کے لیے، سب سے بڑی سزا جو دنیا میں دی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، ایک آدمی ہے، دن رات صبح شام وہ شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اچھی گاڑی، اچھا مکان۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ اسی سے جا کے پوچھو کہ رات کو اچھے طریقے سے اسے نیند آتی ہے؟ نہیں، نیند نہیں آتی۔ اس کے پاس مال تو ہے مگر سکون نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے مگر قرار نہیں ہے، ہر وقت دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت دل بے قرار رہتا ہے، ہر وقت دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے، مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کہیں چلی گئی، سکون کہیں چلا گیا۔ اس لیے تو میرے رسول کریم نے فرمایا، جب قوم گناہوں میں ڈوب جائے، اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا رزق بند کر دیتا ہے، قوم کا رزق بند کر دیتا ہے، سکون سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا را جوانوں، یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا، توبہ کے آنسو بہانے کا، یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا، توبہ کرنے کا، توبہ کر کے اللہ کا محبوب بننے کا، ورنہ یاد رکھنا رزق تو دور، شاید زندگی بھی تم سے منہ موڑ جائے۔ جب زندگی منہ موڑ گئی نا، پھر سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔
اگر آج سے تم نے توبہ نہ کی تو گھر میں بے برکتی لانے والا، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض کر دینے والا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے ناشکری۔ ناشکری جانتے ہیں؟ اے انسان، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو ہسپتالوں کا چکر لگانا۔ وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کے پاس مال ہے لیکن نیند نہیں ہے، خوراک ہے مگر بھوک نہیں ہے، دوائیں ہیں لیکن شفا نہیں ہے، ہاتھ ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں، پیر ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اے انسان، تجھے ہر چیز میسر ہو کر بھی اللہ سے شکایت ہے۔ ایک طرف وہ پڑے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے پر خوش ہیں، اور ایک تو ہے سب کچھ تیرے پاس ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہو کر بھی تو اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہو، آنکھیں سلامت ہوں تیری، جسم تندرست ہو تیرا، اولاد تیرے سامنے ہو، فرما بردار ہو، مگر تو پھر بھی شکوے کرے، یہی وہ ناشکری ہے جو تیرا رزق روک دیتی ہے۔ رب کی نعمتوں کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا جوانو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ جب تو دوسروں کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، دوسروں کے مال کو حسرت سے دیکھتا ہے اور ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو حقیر جانتا ہے، یہ ہے ناشکری۔ صرف زبان سے ناشکری نہیں کی جاتی، دل سے بھی کی جاتی ہے۔ اور جب ایسی نوبت آتی ہے نا، جب تو دوسروں کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے، پھر تو کیا، تیرے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیتی ہیں کہ تو ناشکرا ہے۔ اس لیے تو حسد کرتا ہے کہ اللہ اسے دیا، مجھے کیوں نہ دیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ ہر صبح تیرے دروازے پر رزق بانٹنے والا فرشتہ آتا ہے؟ ہر صبح ہر ایک انسان کے دروازے پر اور تیرے دروازے پر رزق بانٹنے والا فرشتہ آتا ہے، اور جب وہ تیرے رویے، تیری ناشکری، تیری حسد اور تیری ناشکر اداؤں کو دیکھتا ہے تو واپس پلٹ جاتا ہے اور تجھے رزق کے حلال سے محروم کر دیتا ہے۔ تجھے رزق تو دیتا ہے، اس رزق کے اندر پریشانیاں بھی ڈال دیتا ہے، اس رزق کے اندر بے سکونی بھی ڈال دیتا ہے، تکلیفیں ڈال دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے، اور جب دل رب کی نعمتوں پر راضی نہ رہے تو پھر برکتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، رزق زہر بن کر زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اے انسان، شکر سیکھ لے، شکر سیکھ لے، ورنہ تیری دعائیں بھی عرش تک نہیں پہنچ پائیں گی اور تیری فریادیں بھی تیرے گناہوں کے شور میں دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر تیری فریادیں بھی نہیں سنے گا۔ فرمایا، گھر میں غربت لانے والا، بے برکتی لانے والا، پریشانیاں لانے والا دوسرا گناہ لوگوں کے دلوں پر وار کرنا۔ جوانو، ہار جانا اسی میں تمہاری جیت ہے، مگر کبھی بھی کسی کے دل پر وار نہ کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ وضو سے دھلتا ہے اور نہ ہی نماز سے دھلتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو کعبے کے چکر لگانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اے انسان، تو لوگوں کے دل توڑ کر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو جیت گیا ہے، تو لوگوں کے دلوں پر وار کر کے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو جیت گیا ہے۔ ارے نہیں، جیت اسے نہیں کہتے جو دوسروں کو رلا دے، ارے جیت تو اس کی ہوتی ہے جو خود کے درد چھپا کر دوسروں کے زخم مٹا دے۔ جیت تو اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کو معاف کر دے گا، مگر جس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی ہوگی، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا ہوگا، جس نے کسی غریب کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہوں گی، اس غریب کی بیٹی کو زمانے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا ہوگا، یا جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا، ماں باپ کا جینا حرام کیا ہوگا، ایسے شخص کے لیے معافی کا دروازہ بند رہے گا۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے معافی کا دروازہ بند رہے گا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا تھا۔
جس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی تھی، جس کو تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، آج جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک میرا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں نہ سجدے کام آتے ہیں، نہ آنسو کام آتے ہیں، نہ آنسو، نہ صدقے، نہ حج، نہ توبہ، کیونکہ یہ معاملہ رب کے ساتھ نہیں بندے کے ساتھ ہے۔ تو نے اگر کسی کی عزت اچھالی ہے تو یاد رکھ اس کی شرمندگی تیری بخشش کے راستے کو بند کر سکتی ہے۔ اے انسان، اگر تو واقعی آخرت کا طلبگار ہے تو اپنے کردار کو آئینے کے سامنے لا، سوچ کہ کس کس کا تو نے دل دکھایا، کون کون تیرے الفاظ کی آگ میں جلتا رہا۔ جلدی جا کر اس سے معافی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اعمال کا پلڑا تو بھاری ہو لیکن صرف ایک دل کی آہ تجھے جہنم میں لے جائے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو فرمایا گھر میں غربت لانے والا، بے برکتی لانے والا تیسرا گناہ جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی، وہ ہے مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ ہے مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اے انسان، تو وہی ہے نا جو روز نئے کپڑے پہنتا ہے، تو وہی ہے نا جو روزانہ نئے عمدہ کھانے کھاتا ہے، مہنگی چیزوں پر لاکھوں لٹا دیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کسی غریب کو کھانا کھلانے کی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی، جب بات آتی ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ دینے کی، تو تیرا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ کیا تو بھول گیا ہے کہ یہ مال تیرا نہیں ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، مال کسی کا نہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، اے ماڑی بنانے والے، اے محل بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تیرا مال کھائیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ارے یہ مال کہاں ہے؟ یہ مال اللہ نے تجھے دیا تاکہ تو آزمایا جا سکے کہ کہاں خرچ کرتا ہے اور کہاں نہیں کرتا، اور تو آزمائش میں ہی فیل ہو گیا۔ یاد رکھ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جو صدقہ ہوتا ہے نا، مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ بڑھاتا ہے، لیکن تو سمجھتا ہے کہ دینے سے مال گھٹ جائے گا، دینے سے مال کم پڑ جائے گا۔ ارے تو کیا جانے، جو راہ خدا میں مال دیا جاتا ہے نا، وہ تو دراصل تیرے حق میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جو تو روک لیتا ہے وہ تیرے لیے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جو مال خدا کے نام پر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ تجھے عطا کیا جائے گا اور تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن مال بھی گواہی دے گا کہ مجھے کہاں خرچ کیا تھا، مال گواہی دے گا کہ کہاں خرچ ہوا، اور اگر وہ تجھے جنت کے بجائے جہنم کے قریب لے جائے تو پھر افسوس کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے اے انسان، ابھی وقت ہے کہ اپنی جیب سے سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکال، اللہ کے بندوں کا حصہ نکال، کیونکہ اگر تو نے رب کے بندوں کے لیے کچھ نہ نکالا، غریب کے لیے کچھ نہ نکالا، تو کل رب تیرے لیے بھی کچھ نہیں نکالے گا۔ تو فرمایا گھر میں غربت لانے والا جو چوتھا گناہ سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ ذلت کے گڑھے میں گرا دینے والا جو گناہ ہے، وہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت نہ کرنا، کریم نبی کی ختم نبوت پر پہرا نہ دینا، ناموس رسالت کا محافظ نہ بننا۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ وہ صرف ناراض نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے خفا بھی ہو جاتا ہے۔ جو شخص جب دین پر برا وقت آئے تو دین کا ساتھی نہیں بنتا، دین کا ساتھ نہیں دیتا،
یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے خفا ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو ساری زندگی نیکیوں کے دعوے کرے، سجدوں میں پیشانی گھسا گھسا دے، حج بھی کرتا رہے، مدد بھی کرتا رہے غریبوں کی، لیکن اگر تیرے دل میں میرے نبی کی ناموس کا درد نہیں ہے، اگر تیرے دل میں ختم نبوت کا درد نہیں ہے، اگر تو ان کی عزت پر پہرا دینے والا نہیں، تو تیرے تمام اعمال ایک ہی سیکنڈ میں راکھ ہو سکتے ہیں، ایک ہی لمحے میں تیرے تمام اعمال راکھ ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھ، ختم نبوت وہ قلعہ ہے جس کی حفاظت کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خود کو امتی کہتا ہے۔ اور اگر تو خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، زبان بند رکھی، دل بے حس رکھا، تو کل قیامت کے دن تو اپنے محبوب نبی کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص میری عزت کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو غیرت ایمانی کے بغیر زندہ رہے، جس کے اندر سرے سے غیرت ہی نہیں، اس کا جینا بھی بیکار ہے، اس کا مرنا بھی بیکار ہے، اس کا جینا بھی کسی کام کا نہیں، اس کا مرنا بھی کسی کام کا نہیں۔ اے انسان، اب بھی وقت ہے، جاگ جا، جاگ جا مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جاگ جا، اپنے دل کو عشق رسول سے زندہ کر، کیونکہ جس دل میں نبی کی ناموس کے لیے آگ نہیں، وہ دل زندہ نہیں، وہ دل مردہ ہے، اور مردہ دل والے کبھی جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ کہاں گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا؟ ہائے اللہ، کہاں دفن ہو گئی وہ غیرت جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی سینہ چوڑا کر دیتی تھی؟ ہائے اللہ، ہمیں کس بد نظر کی نظر لگ گئی، ہمیں کیا ہو گیا؟ ایک وقت تھا جب نبی کا نام آتا تھا تو ہماری جان میں جان آ جاتی تھی، کیونکہ ہماری ماؤں نے ہمیں گٹی بھی محمد کے نام کی دی تھی، ہمیں لوری بھی محمد کے نام کی دی تھی، مگر آج اسی نبی کی شان کی گستاخی ہوتی ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں کرتے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے ختم نبوت کا مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے؟ اگر مسئلہ صرف مولویوں کا ہے، تجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر دین مولویوں کا ہے، ایمان بھی مولویوں کا ہے، تو میرے خیال میں ایمان سے خالی ہے۔ اگر تیرے اندر ایمان کا ایک قطرہ بھی ہوتا تو پھر تو سینہ تان کر کہتا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کسی اور کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے اور میں نے ہی اس کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو چکی ہے، ہماری زبانیں صرف اپنے حق کے لیے بولتی ہیں، نبی کے حق کے لیے نہیں بولتی۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا جب میں نبی کے دین پر علی اکبر جیسے شہزادوں کو بھی قربان کر دیتی تھی، نبی کے دین کے لیے حسن و حسین جیسے شہزادوں کو قربان کر دیتی تھی، مگر آج کی ماں ہے، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو اپنے بیٹے کو جھولی میں چھپا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت نے کروٹ لی، وقت بدلا، وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو جھولی میں گود میں چھپا لیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا باہر نہ جانا، باہر مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، ختم نبوت کی تحریک چل رہی، باہر نہیں جانا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، وقت نے بتایا کہ آج ان ماؤں کے بیٹے تو محفوظ ہیں مگر ان کی غیرت دفن ہو چکی ہے، ان کی غیرت زندہ نہیں رہی۔ آج اگر نبی کی توہین پر کسی بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں جلدی سے بیٹے کے آنسو پوچھتی ہے، بیٹا خاموش رہو، حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا بی بی حالات ٹھیک کب تھے؟ حالات ٹھیک کب تھے؟ کربلا کی سرزمین پر جب نیزے چلے تھے اس وقت بھی تو نبی کی اولاد نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا رہی تھی نا، اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں، اس وقت بھی باپ زندہ تھے، مگر نہ ماں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہن، ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا ہے کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے، نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، ہر کسی نے مر جانا ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے، مگر جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔ اگر مصطفیٰ سے وفا کر کے نہ مرے